بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کے موضوعات میں ایمانیات و عبادات کے متعلق ہمارا درس ہے۔ عبادات میں ایک اہم عبادت روزہ بھی ہے۔ اس میں ہم پڑھیں گے سب سے پہلے کہ عبادات میں اس کا مقام کیا ہے، روزہ کسے کہتے ہیں، روزہ کب فرض ہوا ہے، روزے کی اہمیت کیا ہے، روزے کے فضائل کیا ہیں، اور روزے کی وجہ سے معاشرے پر قسم قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے عبادات یعنی زندگی، اللہ کے احکام پر گزاری جانے والی زندگی میں اس کا مقام کون سے ہے؟ تو عبادات دو قسم کے ہیں، یا تو مالی ہوں گے یا بدنی ہوں گے۔ مالی یعنی جو مال کے ساتھ منسلک ہے، بدنی جو بدن کے ساتھ متعلق ہیں، اور مالی اور بدنی جو بدن اور مال دونوں کے ساتھ منسلک ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ روزہ صرف بدنی عبادت ہے، روزہ صرف کہ جسم کو اس میں تکلیف ہوتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم احادیث کے ذخیرے کو سامنے رکھیں تو روزہ مالی اور بدنی دونوں عبادتوں میں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا دسترخوان وسیع کریں، تو سیدھی سی بات ہے کہ اس میں مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دین کے احکام میں سے صدقۃ الفطر، تو یہ بھی ایک مالی چیز ہے، اور وہ بھی رمضان کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے سحری و افطاری میں اچھا کھانا، اور روزہ پھر جسم کے طور پر بھوکا رہنا، رات کو عبادتیں کرنا، تو یہ مالی اور بدنی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ روزہ کسے کہا جاتا ہے، یا روزے کا مفہوم کیا ہے؟ تو ارکان اسلام میں یہ اہم تیسرا رکن ہے۔ پہلا کلمہ، دوسرا نماز، تیسرے نمبر پر آتا ہے روزہ، ٹھیک ہے۔ عربی میں اسے صوم کہا جاتا ہے، صاد واو میم۔ صوم کا معنی ہے رکنا، صوم کا معنی ہے رکنا، ٹھہرنا، سمجھ آئی؟ شرعاً کسے کہتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے روکنا۔ گویا جو چیزیں حلال تھیں صرف اللہ کی محبت میں، اللہ کے حکم میں اس کو حرام کر دینا، کہ صبح صادق کی اذانیں ہوئیں تو اب کھانا پینا، نفسانی خواہشات پر عمل کرنا یہ حرام ہو گیا، اور اللہ کا حکم ہے کہ غروب آفتاب کے فوراً بعد کھانا ہے، تو جو مغرب کی نماز کی عبادت ہے اس کو ادا کرنا حرام ہو گیا۔ پہلے روزہ کھولو، ورنہ روزے پر عمل نہیں ہوا پھر نماز ہو جائے گی، سمجھ آئی؟ پہلے روزہ کھولو، نماز مغرب جس کو فوراً ادا کرنا تھا اب حکم ہوا اس میں تاخیر کرو۔ گویا عبادت اللہ کے احکام ماننے کا نام ہے۔ اللہ نے جس چیز کو کہا یہ عبادت ہے، وہ اسی وقت عبادت کہلائے گی جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی۔ اگر کسی نے جو ہے صبح صادق کے بعد کھانا جاری رکھا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ کسی نے مغرب کے بعد بھی خود کو بھوکا پیاسا رکھا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے جو چیز جس وقت جس طرح سے مقرر کی ہے اس میں خود کو روک کے رکھنا، خود کو روکنا، اسے صوم کہتے ہیں، اسے صوم کہتے ہیں۔ تو گویا عبادات میں یہ چیز بھی سمجھ آ گئی کہ عبادت تبھی کہلائے گی جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور ان کے اوقات کے اندر ہوگی۔ آسان مثال سمجھ لو،
سورہ فاتحہ پڑھنا ثواب ہے۔ اب کوئی آدمی اتحیات میں جا کر سورہ فاتحہ پڑھے گا تو اس کی نماز ہوگی؟ درود شریف پڑھنا ثواب ہے، کوئی اللہ اکبر کے بعد پڑھے گا تو ثواب ہوگا؟ کوئی رکوع میں درود شریف پڑھ لے، کوئی سجدے میں درود شریف پڑھ لے، کوئی رکوع میں فاتحہ پڑھ لے، کوئی سجدے میں فاتحہ پڑھ لے، نہیں ہوگا۔ جو چیز جس وقت جس چیز کے لیے متعین ہے، اللہ نے فرمایا اس کو ادھر کرنا ہے، اس کو ادھر سے ادھر ہٹا دیا، عبادت سے نکل گیا۔